ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد والطلعة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى صلاة ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات امام بارگاہ حسینیہ زہرا میں آپ حضرات عشرہ اربعین کے سلسلے کی 9ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان شرح زیارت وارثہ۔ ہمارا سلسلہ کلام اب اختتامی مرحلے پر ہے۔ ہم مسلسل معصوم کے اس کلام کی روشنی میں کربلا کی تاریخ، مقصد حسینیت، بقائے پیغام سید الشہداء اور عزاداری کے اس 1400 سال کے ایک ایسے رواج کو جو رسم بھی ہے اور عبادت بھی، سمجھتے ہوئے اس مرحلے تک آ گئے کہ ہم نے کلام کے ابتدائی حصوں کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے جو حضرات مسلسل تشریف لاتے رہے ان کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ میں آپ سب کا یقیناً بانی اعضا کی طرف سے بھی اور اپنی جانب سے بھی شکر گزار ہوں، اور بارگاہ معصومہ عالم میں اور بارگاہ پروردگار میں آپ کے لیے توفیقات میں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ معصومہ عالم آپ کو جزائے خیر عطا کریں۔ یہ سلسلہ کہ جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ حسین ایک طرف انبیاء کے وارث ہیں، حسین کربلا میں انبیاء کی وراثتیں لے کر آئے ہیں، اور انبیاء کی وراثتیں حسین 2 طرح سے لے کر آئے ہیں۔ ایک وہ کہ جو حسین کی ذات میں جمع ہے، جو بصورت صفات کربلا میں حسین کی ذات سے ظاہر ہوتی رہیں اور آج تک ہو رہی ہیں۔ دوسرے، حسین نے بعض صورتوں میں خدا کے ولی اور خدا کے نبی کی وراثت کو عملی طور پر بھی، پریکٹیکلی بھی پیش کیا، اور یہ حسین کا ہی خاصہ ہے کہ حسین وراثت نبوت کو عملاً بھی پیش کر سکتے ہیں۔
تاریخ اسلام میں بلکہ شاید تاریخ آدم و عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ وراثتیں جب معصوم سلام کرتے ہیں تو یہاں تک کہ انبیاء کے وارث ہیں، رسول کے فرزند ہیں، علی کے فرزند ہیں، خدیجہ کے وارث ہیں، زہرا کے وارث ہیں۔ خدیجہ کا ذکر بھی اس زیارت میں موجود ہے، اور اس ذکر کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان رشتوں کا بھی لحاظ رکھا جائے جو رشتے رسول سے ابدی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ خدیجہ کو وہ شرف حاصل ہے کہ کربلا میں اس بی بی کی نمائندگی بھی ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے سید الشہداء کے اقدام کو اگر کربلا میں ٹھہر کے دیکھا جائے تو ایک الگ سے منظر نظر آتا ہے، اور ایسے ہی میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حسین کے ساتھ جتنے لوگ جمع ہوئے ان کی تعداد مختصر سہی، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا۔ ان میں کچھ وہ تھے جو امیر المومنین کے ساتھ صفین میں بھی تھے، جمل میں بھی تھے، جنہوں نے علی کا ساتھ دیا تھا۔ کچھ وہ تھے کہ جو کبھی ساتھ نہیں تھے لیکن ساتھ ہو گئے۔ کچھ وہ تھے کہ جو تاریخ کے پردے میں چھپے ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے موقع دیکھا تو آ گئے۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ مومن کہیں بھی رہے، کسی بھی حال میں رہے، اپنے ایمان کو ظاہر کرے یا نہ کرے، لیکن بس اس موقع کو سمجھتا ہو کہ جب اسے اپنے گھر سے نکل پڑنا ہے، جب اسے حجت خدا کی نصرت کرنا ہے۔ اور کربلا کے اس منظر کو ذہن میں رکھ کر ہی ہر انسان تیاری کر سکتا ہے آنے والے وقت کے لیے کہ ہمیں حجت خدا کی ایک دن نصرت کرنا ہے، تو ہم اپنے گھروں میں ذہنی طور پر تیار رہیں، بالکل اسی طرح جیسے 50 برس میں کہیں کوئی بوڑھا تیاری کر رہا ہے، کہیں کوئی جوان تیاری کر رہا ہے، کہیں کوئی نوجوان تیاری کر رہا ہے۔ اور آپ تاریخ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گی کہ انصار حسین میں جو لوگ حسین کے ساتھ ہیں یہ سب اسی سرزمین کے لوگ ہیں، اچانک سے نمودار ہوئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ادھر ادھر سے ہر ایک ذرہ سمٹ کے مرکز پہ آ گیا ہے۔ اور یہ مرکز پہ آنا تبھی ہوتا ہے جب مرکز کو پہچانتا ہو۔ جو مرکز کو نہ پہچانتا ہوگا وہ کبھی مرکز پہ نہیں پہنچ پائے گا۔ حضرت ابراہیم نے جو یہ کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار یہ دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے جو مثال رکھی تھی وہ مثال صرف مردوں کے زندہ کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ابراہیم سے اللہ نے کہا تھا کہ 4 پرندے لو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قیمہ قیمہ کر دو، ذرہ ذرہ کر دو، انہیں آپس میں مخلوط کر کے ملا کے مختلف پہاڑیوں پہ رکھ دو، اور پھر ان کی منقاریں اور چوچیں پکڑ کے آواز دو۔ تمہارے پاس صرف ان کی منقار ہوگی، سارے ذرے آپس میں مل چکے ہوں گے، لیکن جس پرندے کا ذرہ ہوگا وہ اسی تک پہنچے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہر ذرہ اپنے مرکز کو پہچانتا تھا، مرنے کے بعد بھی پہچانتا تھا۔ ایمان کی سطح یہی ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی مرکز بھولو نہیں، مرنے کے بعد بھی مرکز کو پہچانتے رہو۔ اور مرکز کی پہچان کے لیے مرکز کا دور سے نظر آنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے آپ کے معصوم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہ جملہ ایسا ہے کہ جس کو آج بہت کام آ سکتا ہے۔ حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق امام نے ایک جملہ فرمایا تھا، کھلے میدان کی جنگیں ہوتی تھیں عربوں میں، کھلے میدان کی جنگوں میں جب لشکر آپس میں ملتے تھے تو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ اس اڑتی ہوئی گرد میں کون ہمارا ہے، کون دوسری طرف کا ہے۔ اس پہچان کے لیے میدان میں علم لے کے نکلا کرتے تھے، اور علم کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا
کہ دور سے دیکھ کے پلٹ آؤ کہ ہمارا مرکز یہاں پر ہے. امام نے فرمایا اللہ کے رسول نے غدیر میں علی کو علم بنایا تھا, اور علم بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اتنی دور سے واپس آ جاؤ. علم پہ تو کل گفتگو کریں گے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. اتنی دور سے واپس آ جاؤ کہ جہاں سے علم نظر آ رہا ہو تو اپنے مرکز کو پہچان لینا. 1400 سال سے ہم نے اسی لیے علم اٹھایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا کہیں راہ میں رہ گیا ہے تو علم دیکھ کر آ جائے, اور راہ میں رکنے نہ پائے. اسی لیے حسین علم لے کے نکلے تھے. وہ علم جو بدر میں کھلا تھا, وہ علم جو صفین میں کھلا تھا, اسی علم کو حسین کربلا میں کھول کے نکلے. اور اس علم پہ سب کی نگاہ تھی, کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا. یاد رکھیے ان آنے والوں میں مختلف عمروں کے تھے, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. کچھ آئے اپنے گھر بار کو لے کر آئے ہیں, کچھ آئے ہیں اکیلے آئے ہیں. جس نے جیسے ایمان کی سطح دیکھی وہ اس طرح سے آ گیا. لیکن ہمیں قرآن مجید میں ایک آیت ایسی نظر آتی ہے اصحاب کہف کے تذکرے میں, کہ قرآن ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے انہم فتیتن. تاریخ کے اعتبار سے جب آپ اصحاب کہف کو دیکھیں گے تو اصحاب کہف مختلف عمروں کے لوگ تھے, اور تاریخ میں ان کے نام اور عمریں موجود ہیں. یہ صحیح ہے کہ ان میں اکثر جوان تھے, لیکن سب جوان نہیں تھے, ان میں بوڑھا بھی تھا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہم فتیتن, وہ سب کے سب جوان تھے. قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا. یا تو تاریخ جھوٹ بول رہی ہے یا بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے, تاریخ کہہ رہی ہے کہ ان میں بوڑھا بھی تھا, اور یہ بات بالکل ثابت ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ سب کے سب جوان تھے. اس کے معنی ہے قرآن جوانی عمر سے نہیں دیکھتا ہے, ایمان سے دیکھتا ہے. قرآن عمر کی جوانی نہیں دیکھتا ہے, ایمان کی جوانی دیکھتا ہے. اور جب ایمان کی جوانی ہوتی ہے تو بڑھاپے میں بھی کمر سیدھی ہوتی ہے, سینہ تنا ہوا ہوتا ہے, اور انسان اس بڑھاپے میں بھی یوں لڑتا ہے کہ جیسے جوان. یاد رکھیے کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو انسان کے عمل میں بھی ضعف آ جاتا ہے. جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو کمر جھک جاتی ہے, انسان قیام نہیں کر سکتا. اسی لیے حکم ہے کہ اگر انسان قیام نہ کر سکے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے, وہ بھی نہ کر سکے تو لیٹ کے پڑھ لے. اس کے معنی ہے کہ بڑھاپا آ گیا, یا تو بیماری ہوگی خدا نہ خواستہ تو وہ بھی ضعف ہے, یا بڑھاپا آ گیا تو اب کمر سیدھی نہیں ہو سکتی, اور جہاں کمر سیدھی نہ ہو وہاں قیام سیدھا نہیں ہوتا, اس پہ قیام کا اطلاق نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں بوڑھا بھی تھا مگر وہ سب کے سب جوان تھے. کربلا والوں میں بھی بوڑھے تھے لیکن کربلا والے سب کے سب جوان تھے. اس لیے کہ حسین کے ساتھ جب انہوں نے نماز پڑھی تو امام نے سلام کیا تو آواز دی قد اقمت الصلاۃ, آپ نے نماز کو قائم کیا. لفظ قائم یہ بتا رہا ہے کہ یہ جوانوں کی نماز تھی. کچھ کہہ رہا ہوں, لفظ قائم یہ بتا رہا ہے کہ یہ جوانوں کی نماز تھی. ایسی جوانوں کی نماز تھی کہ آج تک نماز کی کمر سیدھی ہے, آج تک نماز کی کمر سیدھی ہے. میرا مقدمہ لے لیجئے گا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. آج تک نماز کی کمر سیدھی ہے, نماز میں ضعف نہیں آ سکا. دیکھیے ادھر نماز دونوں طرف تھی, نماز ادھر بھی تھی نماز ادھر بھی تھی. لیکن ایک طرف وہ نماز ہے کہ جمعے کی بدھ کو پڑھا دی جائے, شراب کی حالت میں پڑھا دی جائے, اور پھر پوچھا جائے کہو تو کچھ اور رکعتیں بھی پڑھا دوں. اب جو تاریخ سے واقف ہے انہیں معلوم ہوگا. خود نہ پڑھائی جائے تو کنیز کے سر پہ امامہ باندھ کے بھیج دیا جائے کہ تم جا کے پڑھا دو. تو ایک طرف وہ نماز ہے جس میں اتنا ذوب آ چکا ہے, وہ آسائش کی نماز ہے, وہ آرام کی نماز ہے, وہ عیاشیوں کی نماز ہے, وہ قصر کی نماز ہے, وہ دولت کی نماز ہے. اور یہ حسین کی نماز ہے کہ برستے ہوئے تیروں میں ہو رہی ہے, چلتی ہوئی تلواروں میں ہو رہی ہے. اس لیے جوانوں کی نماز ہے. جملہ لے جانا نماز بوڑھی کیسے ہو جائے گی, اذان تو علی اکبر سے دلوائی تھی.
اب قیامت تک نماز پہ بڑھاپا نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اذان علی اکبر سے دلوائی ہے. شباب رسالت کے لہجہ، شبیہ رسول کا لہجہ اور جوان لہجہ. ذرا حکمت امام تو دیکھیے، روز حجاج ابن مسروق اذان دیتے ہیں جو حسین کے لشکر کے مؤذن ہیں، اور آج عاشور کی اذان علی اکبر دیں گے. ارے خواہش زینب کی اپنی جگہ، صغرا کی خواہش اپنی جگہ، میں مقام فضیلت پہ پڑھ رہا ہوں. علی اکبر سے اذان اس لیے دلوائی ہے کہ قیامت تک نہ کوئی اذان کو بوڑھا کر سکتا ہے، نہ نماز کو بوڑھا کر سکتا. اتنا توانا لہجہ تھا. دیکھیے اردو کا محاورہ کہہ دوں، آواز جتنی کمزور ہوتی ہے اتنی جلدی دب جاتی ہے. آواز جتنی کمزور ہوتی ہے اتنی جلدی دب جاتی ہے. علی اکبر کے لہجے میں حسین نے اذان کی آواز کو اتنا طاقتور کر دیا کہ 1400 سال میں اسلام پہ ہزاروں حملے ہوئے، اذان کی آواز نہ دب سکی. جوانی اور ایسی جوانی، اللہ ہرے شباب اور ایسا شباب کہ جس میں رسالت کا سراپا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال سے ہم جو مجلسوں میں بیان کر رہے ہیں یہ سب مبالغے ہو رہے ہیں، یہ سب خطابت ہو رہی ہے، خطیبوں کی نکتہ آفرینیاں ہیں، یہ شاعروں کی نکتہ آفرینیاں ہیں. حضور نہ کوئی نکتہ آفرینی ہے، نہ خطابت کے مبالغے ہیں، سب معصوم کے کلام میں موجود ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جب معصوم کا جملہ آ جائے تو بڑے سے بڑا عالم بھی ہو ہاتھ پیر کٹ جاتے، کوئی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ معصوم کے جملے موجود ہیں. اور معصوم کے بعض جملے کربلا میں ایسے ہیں کہ جو اتنے تواتر کے ساتھ، آپ سارے جملے مصائب میں سنتے ہیں، آج میں سب فضائل میں سناؤں گا. علی اکبر کی شان میں جتنے جملے کہے گئے ہیں میں سب فضائل میں سناؤں گا تاکہ میں شرح کر سکوں. جب علی اکبر کو بھیجنے لگے، توجہ کیجئے گا، جب علی اکبر کو بھیجنے لگے تو حسین نے جملہ کہا، اللہم قد برز الیہم اشبہ الناس بالرسولک صلی اللہ علیہ وآلہ خلقا وخلقا ومنطقا. پروردگار اسے بھیج رہا ہوں، وہ جا رہا ہے، پروردگار وہ جا رہا ہے جو کائنات میں، ناس سارے انسانوں میں تیرے رسول کی شبیہ ہے، خلق میں بھی، خلق میں بھی، نطق میں بھی. ابھی میں شرح کروں گا. کیا کہا؟ یہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا ہے جب رخصت کر رہے ہیں. یہ کوئی موقع ہے؟ یہی تو موقع ہے. 18 برس میں جس کی فضیلتیں نہ کھلی، آج جاتے جاتے سنا تو جاؤں. تاریخ محفوظ نہ کر سکی، حسین نے فضیلت محفوظ کرائی. پروردگار قد برز الیہم، برز الیہم، جا رہا ہے. یہ برزہ کوئی نیا لفظ ہے آپ کے لیے؟ ذرا زبان امامت کا لفظ تو دیکھیے گا. یہ برزہ کوئی نیا لفظ ہے؟ خندق یاد آئی کہ نہیں آئی؟ برز الایمان، کل ایمان جا رہا ہے، رسول ہی کا لفظ. اے حسین ابن علی کیا کر رہے ہو؟ نانا کا لفظ تم نے استعمال کیا. کہا تم کیا جانو کہ نانا کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھو کہ خندق میں میرے باپ کو بھیجا تھا تو کیسے بھیجا تھا. دیکھیے 2 موقع ایسے ہیں کہ رسول نے اپنے ہاتھ سے علی کو دولہا بنایا ہے. ایک غدیر خندق، غدیر میں بھی امامہ اپنے ہاتھ سے باندھا، خندق میں بھی امامہ اپنے ہاتھ سے باندھا. وہاں ولایت کا دولہا بنایا تھا، یہاں شجاعت کا. اور علی کو بھیجا تو کہا آج کل ایمان جا رہا ہے. میں نے وہی لفظ استعمال کر کے تمہاری فکروں کو دعوت دی ہے کہ دیکھو میرے نانا نے میرے باپ کو بھیجا تھا جو وقت کا امام بھی تھا، ولی بھی تھا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا صلہ صرف احسان ہی ہوتا ہے. میں اپنے باپ کا وارث ہوں تو آج میں اس احسان کا صلہ یہ دے رہا ہوں کہ آج تصویر رسول کو سجا کے بھیج رہا.
تصویر رسول کو سجا کے بھیج رہا ہوں، اسی لیے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا ہے، علی اکبر کے سر پہ اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا ہے، یہ خندق یاد دلائی ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ میں نے صرف امامہ باندھ کے سنت کو پورا کیا ہے اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی تفسیر کی ہے، نہیں، پوتا تو جب ہے کہ جب جنگ بھی ویسی ہی کر کے دکھائے۔ ابھی عرض کریں گے، بڑے مغالطے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ کربلا میں لڑائی ہی نہیں ہوئی، پتہ ہے آپ کو دلیل اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہوگی؟ کل دربار پہ تقریر ختم ہوئی تھی، دربار شام میں یزید کے سامنے آ کے خولی نے اور شمر نے کہا ایک مختصر سا گروہ تھا، ہم نے گھیر کے مارا ہے۔ جیسے ہی یہ کہا، توجہ، جیسے ہی یہ کہا تو جناب زینب نے کہا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ سنیے جناب زینب کا جملہ سنیے، کہا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے لشکر نے ہمارے مردوں کو گھیر کے مارا ہے۔ ارے زینب نے صرف اپنے بھائی کا ایک کا ذکر کیا، باقیوں کا تو اپنی جگہ پہ تذکرہ کہ باقی کتنے شجاعت ہیں۔ زینب نے کہا ارے میرے بھائی نے تیرے لشکر کے اتنے مارے ہیں کہ خبر تو لے لے کوفے کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے۔ کچھ مورخوں نے، شرح کی بڑی منزلیں ہیں لیکن اب کیا کریں، کچھ مورخوں نے تاریخ میں یہ کہانیاں گڑھ لیں کہ کربلا میں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی تھی، بل گئے لڑے، تھوڑا سا حملہ ہوا اور قتل ہو گئے، حسین لاشا اٹھا لائے۔ جی نہیں، اگر حساب کریں لڑائی کا تو دن کم پڑتا ہے، سنا نہیں سکتے۔ جنگ تو ہم آج نہیں سنائیں گے، جنگ ہم آپ کو کل سنائیں گے، اور جنگ بھی سنائیں گے انشاءاللہ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد، حضرت عباس کی جنگ، جن کے بارے میں یہ غلط فہمی بہت لوگوں میں ہے کہ کربلا میں عباس نہیں لڑے، وہ سب کل بتاؤں گا، آج نہیں۔ معصوم کا جملہ میرے پاس سند میں موجود ہے، وہ ساری گفتگو کل ہوگی، لیکن آج کی حد تک سب لڑے ہیں۔ دیکھیے، مظلومیت اور چیز ہے، لیکن مظلومیت یہ نہیں کہتی کہ لڑو نہیں، مظلومیت یہ نہیں کہتی کہ لڑو نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے بغیر لڑے مار دیے گئے تو یہ کیا ہوا؟ بنی ہاشم کے جوانوں پہ حملہ ہو گئے اور بغیر لڑے مار دیے گئے، یہ تاریخ میں ناممکن کام تھا۔ تو لڑے، آج سجا کے بھیج اس لیے رہا ہوں کہ نہ تمہیں خندق یاد آ جائے، اور یاد آئی، ابھی بتائیں گے ہم آپ کو۔ کون جا رہا ہے؟ جو سارے انسانوں میں، روح ارض پر جتنے انسان بچتے ہیں، الناس، اور اس پہ بھی ناس پہ بھی الف لام داخل ہے، الف لام استغراق۔ الف لام استغراق کا مطلب یہ ہے کہ اب جس پہ لفظ ناس کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ سب شامل ہیں، وہ سب شامل ہیں۔ اور یہ آج جو جا رہا ہے ان ساری انسانیت میں اشبہ افضل و تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ مشابہ ہے تیرے رسول سے۔ بات یہاں ختم ہو جاتی، 3 لفظ اور رکھ دیے، خلقن و خلقن و منطقن۔ خلق میں 2 چیزیں آتی ہیں، خلقت میں اور تخلیق میں، خلقت میں اور تخلیق میں۔ خلق میں اخلاق میں، نطق میں یعنی بولنے میں، کلام میں، مشابہ ہے پیغمبر سے، اور ایسا مشابہ ہے کہ سب سے زیادہ مشابہ ہے، کوئی تصویر نبی ہے ہی نہیں۔ ایسا جملہ ہے، میں کیا کروں، پیغمبر نے اپنی شباہت کے لیے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ میرا حسن سر کے بال سے لے کے، پیشانی کے بالوں سے لے کے ناف تک میری شبیہ ہے۔ یہ
عالم اسلام میں متفق علیہ حدیث ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کے ناف تک میری شبیہ ہے، اور ناف سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک حسین میری شبیہ ہے. یہ پیغمبر کی متفق علیہ حدیث ہے. اور اس میں اسرار ہیں، اور اس میں سب سے بڑا راز یہ ہے کہ حسین کو لڑنا تھا اور میدان کربلا کی طرف جانا تھا، تو جانے کا اقدام پیروں سے ہوتا ہے. حسن کو صلح نامے پہ دستخط کرنے تھے، وہ ہاتھوں کا کام تھا. پیغمبر نے دونوں چیزوں میں تشبیہ دے دی، لیکن اب جملہ یہ کام کا ہے کہ اپنی شباہت کو بانٹا تو حسن و حسین دو بنے، دونوں جمع ہو تو علی اکبر ہیں. آج تقریر اسی رخ پہ ہوگی. مجھے معلوم ہے کہ عام طور پہ ان شخصیتوں کے فضائل نہیں بیان ہوتے، لیکن میں اس رخ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. دونوں شباہتیں جمع ہو تو علی اکبر ہیں. کیا کہنے علی اکبر کے کہ شباہت رسالت بھی ہے اور مجمع امامت بھی ہے. شباہت رسالت بھی ہے، مجمع امامت بھی ہے. اس جملے کی شرح کروں تو پھر تقریر ہو جائے گی. اور پھر شبیہ بھی 3 لفظ رکھے. مولا جب شبیہ کہہ دیا تو شبیہ کہنے کے بعد 3 لفظوں کی کیا ضرورت تھی؟ کہ تم خود سوچتے رہنا. خلق میں یعنی تخلیق میں تخلیق میں کیا معنی؟ تخلیق کے معنی یہ ہے کہ پیدائش میں. یہ مت سمجھنا کہ علی اکبر کی پیدائش عام انسانوں کی طرح تھی. رسول پیدا ہوئے تو آمنہ نے کہا کہ میں نے ان کے نور میں کائنات دیکھی، اور عام انسانوں کی طرح معصوم کی پیدائش نہیں ہوتی. بعض لوگ علی اکبر اور عباس کے معاملے میں ایک جملہ بہت کہتے ہیں، آیہ تطہیر میں تو نہیں ہے، آپ کیسے معصوم کہہ رہے ہیں؟ معصوم دیکھیے، ایک ہوتا ہے عصمت واجبہ. عصمت واجبہ صرف آیہ تطہیر ہے. عصمت واجبہ صرف آیہ تطہیر ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک عصمت ہوتی ہے جس پہ آج بھی گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ کل بھی ہوگی. اور وہ عصمت یہ ہے کہ جسے عصمت صغریٰ بھی کہتے ہیں، وہ عصمت معصوم کے کلام سے کسی کو مل جائے. یعنی معصوم کسی کے لیے نص کر دے اس کی عصمت پر. اور عصمت پہ نفس بعض لفظ ایسے ہیں معصومین کی زبان کے کہ جن میں پورا ایک راز ہوتا ہے اور ایک فلسفہ ہوتا ہے. اور وہ فلسفہ جو سمجھ لے علم کلام کے مسائل، وہ جان سکتا ہے کہ اس لفظ میں کیا راز ہے، اس سے عصمت پہنچتی ہے. ایسا ہی ایک لفظ علی اکبر کے لیے استعمال کیا ہے. علی اکبر کی عصمت پہ بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن میں معصوم کا لفظ کر دوں. قرآن سے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید، دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے کہ علی اکبر ولی بھی ہیں، علی اکبر رسول کے شبیہ بھی ہیں، علی اکبر امام کے بیٹے بھی ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ولی ہے تو ہر ولی معصوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ بحث کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ علی اکبر کو ایک ایسا لفظ حسین نے کہہ دیا، معصوم نے کہہ دیا. حسین نے بھی پکارا ہے لیکن معصوم نے کہہ دیا. اسی زیارت میں، زیارت وارثہ ہی تو موضوع ہے، اسی لیے تو شرح کر رہا ہوں. اسی زیارت میں. اور وہ یہ ہے کہ یہ لفظ اگر کسی کے لیے آ جائے تو اس کے لیے 2 حیثیتیں ثابت ہیں، ایک امامت اور ایک عصمت. اگر یہ لفظ کسی کے لیے آ جائے، تمام تحفۃ العوام میں، مفاتیح الجنان میں آپ جا کے زیارتیں دیکھ لیجئے گا، تمام ائمہ کی زیارتیں دیکھیے اور اس کے بعد جو شہزادوں کی زیارتیں ہیں وہ دیکھیے. یہ لفظ آپ کو معصومین کے بعد اگر کسی کی زیارت میں ملے گا تو وہ علی اکبر ہے. نہیں ملتا. یہ لفظ اگر معصوم کی زبان پر آ جائے تو اس کے معنی ہے کہ 2 چیزیں ثابت ہیں، ایک عصمت، ایک امامت. اور وہ لفظ کیا ہے؟ اب آئیے میرے ساتھ، زیارت وارثہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ السلام علیکہ یبن رسول اللہ. یبن رسول اللہ کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا. پڑھنا اور ہے. یبن رسول اللہ کا لفظ اگر کسی کے لیے آ جائے تو وہ امام بھی ہے، معصوم بھی ہے. اب آپ کہیں گے مولانا بڑی مشکل میں ڈال دیا آپ نے.
آپ نے امامت بھی ثابت کر دی، عصمت بھی ثابت کر دی، میں نے نہیں ثابت کی، معصوم خود کہہ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس امامت کو سمجھنا پڑے گا، یہ امامت ہے۔ دیکھیے یہ امامت تھی، جیتے رہتے تو امام ہوتے، اگر شہادت نہ پاتے تو امام ہوتے۔ حسین کے دونوں بیٹے جو شہید ہوئے اگر شہید نہ ہوتے تو امام ہوتے، یہ امام نے فرمایا ہے، حدیث ہے۔ لیکن دلیل یہ دے رہا ہوں کہ خود سید الشہداء کا جملہ اس پر ہے، جب میدان جنگ میں لڑنے کے لیے علی اکبر گئے ہیں تو بڑا معرکہ علی اکبر نے لڑا ہے، بڑی دلیری سے لڑے، بڑی بے جگری سے لڑے، اور تاریخ کہتی ہے کہ فوجوں کو بھگا کے آئے ہیں حسین کے پاس۔ یہ تو آپ مصائب میں سنتے ہیں نا کہ حسین کے بعد درمیان میں علی اکبر آئے ہیں، فوجوں کو بھگا کے آئے اور گفتگو ہوئی ہے۔ ایک عقلی سوال کر لوں کہ اگر فوجیں سامنے ہی کھڑی ہیں تو انہوں نے گفتگو کا موقع کیسے دے دیا؟ اس کے معنی ہے اتنی دور بھگا کے آئے ہیں کہ فوجوں کو پلٹنے میں وقت لگا ہے۔ یہ شجاعت علی اکبر ہے، اتنی دور فوجوں کو بھگایا ہے کہ فوجوں کو واپس آنے میں وقت لگا۔ جتنی دیر میں فوجیں واپس آئی ہیں، کربلا کی لڑائی کھلے میدان میں تھی، فوجوں کو بھگاتے تھے اہل بیت، اور پھر واپس آتی تھی فوجیں۔ اگر صرف سید الشہداء کی لڑائی، کل جب حضرت عباس کی جنگ بتائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے لڑے ہیں اور کیا اقدامات کیے تھے لڑائی کے لیے۔ تو فوجیں بہت دیر میں پلٹتی تھی، اتنی دور بھگاتے تھے، بہت وقت لگتا تھا فوجوں کو آنے میں، میدان خالی ہو جاتا تھا۔ تو علی اکبر اس دوران آئے ہیں باپ سے ملاقات کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آدمی جنگ لڑنے جاتا ہے تو خود پہنے ہے، زرہ پہنے ہے، امامہ ہے، امامے پہ خود ہے، زرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ تلوار ہے۔ اب لباس جنگ کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے، اس میں پیاس بھی ہے اور گرمی بھی ہے۔ تو میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، اس میں پیاس بھی ہے، گرمی بھی، اور جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو گرد اڑتی ہے، تو گرد اڑنے کی وجہ سے جو وزن جتنا ہوتا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تقریر امامت پہ رکی ہے، جو وزن جتنا ہوتا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو علی اکبر جب واپس آئے تو کہنے لگے بابا لباس جنگ کا وزن بہت ہے۔ یہ جملہ علی اکبر نے کہا ہے، حسین کے جواب سے پتا چلے گا کہ کیوں کہا ہے۔ بابا لباس جنگ کا وزن بہت ہے، تو حسین نے بیٹے کا چہرہ دیکھ کے کہا اے علی اکبر، یہ لباس جنگ کا وزن نہیں ہے، یہ وزن امامت ہے۔ اے علی اکبر، یہ بار امامت ہے۔ تو اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ جیتے رہتے تو امام ہو جاتے، اللہ نے حسن و حسین کے بعد دو بھائیوں میں امامت نہیں رکھی، لیکن اگر علی اکبر جیتے رہتے تو امام ہو جاتے۔ یہ جملہ لے جائیے گا، بہت کام آئے گا فضیلت میں۔ کیا کہنے اس کی امامت کے، اس زین العابدین کی امامت کے جس پہ دو ہونے والے اماموں علی اکبر و اصغر نے اپنی امامت قربان کر دی۔ یہ ہے امامت، یبن رسول اللہ سے امامت بھی ثابت، اگر جیتے تو ہوتے۔ اور جو لوگ علم کلام سے سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ ہمارے ہاں کچھ خصوصیات علم کلام میں سب کے یہاں طے ہے۔ ایک خصوصیت بالقوہ ہوتی ہے، ایک بالفعل ہوتی ہے۔ علی اکبر بالقوہ امام تھے، یہ کافی ہے۔ جن کو علم کلام سے سمجھنا ہو وہ اس جملے، اس لیے کہ اس کی شرح کا وقت نہیں ہے۔ علی اکبر بالفعل امام نہیں تھے، بالقوہ امام تھے، جیتے رہتے تو امامت ملتی۔ اور عصمت بھی اسی ابن رسول اللہ سے ثابت ہے۔ دوسری دلیل عصمت علی اکبر کی، قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جسے ہمارے ائمہ نے عصمت کی دلیل میں پڑھا ہے، اور جب بھی پڑھا ہے، اور آج تک علماء اسے عصمت کی دلیل میں ہی سناتے ہیں۔ وہ آیت ایسی آپ نے 1000 بار سنی ہوگی، لیکن کبھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ آیت دلیل عصمت ہے۔ مگر علم کلام میں معصومین نے بھی اور ائمہ نے بھی، جب علی اکبر جانے لگے تو یہ آیت پڑھی حسین نے،
ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ آیت دلیل عصمت ہے، اس لیے کہ اس میں تاریخ شیعت کا اتفاق ہے کہ اس آیت سے دلیل جس کے لیے پڑھ دی جائے اس کی عصمت ثابت ہو جاتی ہے. حسین نے علی اکبر کے لیے پڑھی ہے یہ عصمت. دوسری چیز یہ، تو اب جب معصوم ہے تو میرا لفظ یاد رکھیے گا، میں نے کہا تھا پیدائش میں رسول کی شبیہ. کیا مطلب؟ حسین نے یہاں ایک بہت باریک بات سمجھائی ہے. میں اس وقت علی اکبر کی تعریف تو کر گیا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ جب پیدائش علی اکبر رسول کی شباہت رکھتی ہے تو شرف یہ ام لیلہ کا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، یہ فضیلت ام لیلہ کی ہے. جس طرح سے علی کی ولادت بنت اسد کی فضیلت ہے، اس طرح سے علی اکبر کی ولادت ام لیلہ کی فضیلت ہے. تو اس بی بی کو بھی یاد رکھنا، خلقاً و خلقاً، اخلاق میں، اخلاق میں، اور اخلاق ایسا کہ پیغمبر کی شبیہ. اور پیغمبر کی شبیہ کا کیا عالم، خود پیغمبر کا اخلاق قرآن مثال دیتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی سیرت میں اسوہ ہے، یعنی اخلاق پیغمبر. اور کسی نے پوچھا پیغمبر کے بعد بڑی جلیل القدر صحابہ اور صحابیات سے کہ اخلاق رسول کیا تھا، تو انہوں نے کہا قرآن. اخلاق رسول کیا تھا؟ قرآن. تو اخلاق علی اکبر کیا ہوا؟ اخلاق علی اکبر کیا ہوا؟ معصوم کہہ رہا ہے کہ خلق میں شبیہ. اور دیکھیے یہ ایسا ہی نہیں کہا میں نے کہ اخلاق علی اکبر قرآن ہے. بیٹھے کرسی ڈالیں، منزل زبالہ لکھا ہے بعضوں نے، اور واقعہ بارہا کا سنا ہوا ہے، دلیل دے رہا ہوں. بیٹھے، آنکھیں بند ہیں، ایک بار آنکھ کھولی، آیت کی تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلو میں کھڑے تھے علی اکبر، کہنے لگے بابا یہ قرآن کی آیت کا ہر وقت تلاوت کرنا ثواب ہے، یہ آیہ استرجاع کی اس وقت آپ نے کیوں تلاوت کی؟ اللہ اکبر. اخلاق علی اکبر. بیٹا باپ سے وجہ پوچھ رہا ہے. تاریخ، سب سے بڑی بات تو یہ کہ تاریخ میں علی اکبر نے سوال کر کے ایک اور پہلو بتا دیا. قیامت تک جا کے تمام تاریخوں میں تلاش کر لیجئے گا، حدیثوں کی کتابوں میں آپ کو اس آیت کا نام کہیں نہیں ملے گا کہ آیہ انا للہ کا نام کیا ہے. علی اکبر نے کہا بابا آیہ استرجاع کی تلاوت، کیونکہ الف سین تے رے جیم الف عین. علی اکبر نے آیت کا نام بتایا کہ نام و نسب والے ہی قرآن کا نام و نسب بتا سکتے. آیہ استرجاع قیامت تک کے لیے. اچھا دیکھیے، آیہ استرجاع سے بڑا گہرا ربط ہے، اس لیے کہ اس آیت میں خاص بات ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ آیت بعد میں بنی ہے، کسی کا کلام پہلے ہے. قرآن مجید میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو کسی کا کلام ہے، بعد میں انہیں آیت بنایا گیا ہے. جب قرآن اترا، آیت اترنے سے پہلے اس کی تلاوت کی گئی ہے. ایک الحمدللہ رب العالمین جو ابو طالب کا کلام ہے اور اسے اللہ نے قرآن بنا دیا. دوسرا انا للہ و انا الیہ راجعون جو علی کا کلام ہے، جو حمزہ کی شہادت پہ علی نے کہا تھا. علی اکبر نے آیت کا نام بتا کے کہا ہم اس گھرانے والے ہیں کہ ہمارا کہا ہوا قرآن بن جاتا ہے، ہمارے دادا کا کہا ہوا قرآن بن جاتا ہے. اس کو یاد رکھنا، یہ اخلاق علی اکبر ہے. تو کہا کہ بیٹا ہم نے اس لیے تلاوت کیا. یہ گفتگو حسین کر رہے ہیں کہ ابھی خواب دیکھا، وہ خواب نہیں بیان کرنا، مصائب کی منزل ہے. ہم نے خواب دیکھا، صحرا کے درندے ہیں، حملہ کر رہے ہیں. تو بس بے ساختہ ایک سوال کیا، اولسنا علی الحق،
کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہاں ہم حق پر ہیں. کہا تو بابا پھر کیا ہے؟ ہم حق پہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے؟ دیکھیے رسول کی شبیہ لہجہ علی کا، پیغمبر کی شبیہ اور لہجہ علی کا. یہ لہجہ کسی خاص مقصد سے ہے حضور. یہ پیغمبر کی شبیہ میں علی کا لہجہ اس لیے آ رہا ہے کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہوں تصویر رسول مگر لڑوں گا علی کی طرح. کچھ کہہ رہا ہوں مگر لڑوں گا علی کی طرح. اس گمان میں مت رہنا کہ میں تصویر رسول ہوں تو رحمت للعالمین نے چونکہ تلوار نہیں چلا اس لیے میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اور اب میں اسے مصائب کی منزل پہ پڑھتا ہوں. آج فضائل میں پڑھ رہا ہوں یہ جملہ کہ ایک بار وضاحت کر دی خود حسین نے. یہ جو ابھی میں نے آنے کا واقعہ پڑھا تھا کہ آئے ہیں جنگ کرتے سے بیچ میں، تو اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے اس میں 2 کلمے اور بھی ہیں. کہنے لگے بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ اب یہ مقام فضیلت ہے علی اکبر کا کہ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہاں بیٹا خوب لڑے خوب لڑے. دادا حیدر کرار کی شجاعت سے لڑے خوب لڑے. اس کے بعد حسین نے ایک جملہ عجیب کہا. تاریخ اہل بیت میں اس سطح کا جملہ ہی نہیں ہے جو جملہ حسین نے کہا. حسین نے کہا بیٹا علی اکبر بات یہ ہے کہ میرے نانا کے دور میں 80 لڑائیاں لڑی گئیں مدنی زندگی میں، اور 80 لڑائیوں میں صرف ایک جنگ ہے جنگ حنین جس میں رسول نے نیزے کی جنگ کی ہے. رسول تلوار سے کبھی نہیں لڑے. 80 لڑائیوں میں میرا نانا کبھی نہیں لڑا اور ہمیشہ میرے باپ لڑے. اور باپ لڑتے تھے تو نانا دادے شجاعت دیتے تھے. میرے باپ علی کو یہ حسرت رہ گئی کہ رسول کو لڑتے ہوئے دیکھے. آج علی اپنی حسرت پوری کر رہے تھے. آج علی اپنی تمنا پوری کر رہے تھے. تم کو لڑتا دیکھ کے میرے باپ دادے شجاعت دے رہے تھے اور ان کی تمنا پوری ہو رہی تھی. ارے اولاد ہو تو ایسی، بیٹا ہو تو ایسا کہ باپ دادا کی حسرتوں کے پورا ہونے کا سبب بن جائے. کیا کہنے یہ علی اکبر کا. تو پھر ہمیں کیا فکر ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. اخلاقیات اپنی جگہ، خلق پیغمبر ہے شجاعت علی کے ساتھ. اور تیسری چیز کیا؟ نطق. نطق کو یاد رکھنا. اب لفظ معصوم نے لفظ نطق رکھ دیا. نطق کے کیا معنی؟ رسول کا نطق، یعنی نطق میں بھی رسول کی شبیہ، پیغمبر کی شبیہ. اور شبیہ کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے شبیہ 2 طرح کی ہوتی ہے، شبیہ ناقصہ اور شبیہ تامہ. شبیہ تامہ اور ہوتی ہے، شبیہ ناقصہ اور ہوتی ہے. شبیہ ناقصہ کے معنی یہ ہے کہ ماں نے کہا میرا بیٹا چاند ہے، وہ چاند تو نہیں ہے. آپ نے کہا، اردو شاعری میں ہوتا ہے کہ یہ زلفیں جو ہیں، یہ بال جو ہیں محبوب کے، یہ سیاہ رات ہیں، مگر وہ سیاہ رات تو نہیں ہے. عارض گلاب کی پنکھڑی ہیں، گلاب کا پھول ہے، مگر وہ گلاب کا پھول تو نہیں ہے. یہ شبیہ ناقصہ ہے، شباہت ناقصہ ہے. یعنی شباہت دی جا رہی ہے مگر وہ چیز نہیں ہے. شباہت تامہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں سر سے پیر تک نقطے کا فرق نہ آئے، اسے کہتے ہیں شباہت تامہ. حسین نے اپنے جملے سے شباہت تامہ سمجھائی ہے کہ علی اکبر شبیہ ناقصہ نہیں ہے، شبیہ تامہ ہے. اور شبیہ تامہ کے معنی یہ ہے کہ جس طرح خلق میں ہے، جس طرح خلق میں ہے، اسی طرح نطق میں ہے. اور نطق کے معنی سمجھ لینا، اس لیے کہ یہ رسالت کا نطق ہے. اب جو علی اکبر بولیں گے تو
تو وہ گویا رسالت بول رہی ہے. اور رسالت کیا بول رہی ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسالت کے نطق پہ وحی کا پہرا ہے. اور یاد رکھنا کہ علی اکبر جو بولیں گے وہ وحی سے باہر نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو وحی ہوگی. صلوات بھیجے محمد. یہ علی اکبر ہے. اور پھر دیکھیں شبی کیوں کہہ رہے ہیں پیغمبر. بڑے بعض ایسی تکنیکی چیزیں ہیں حسین کے جملے میں کہ ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ پہنچا دوں. کائنات میں جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں، آج تو خیر آپ کے یہاں ماشاءاللہ تصویریں بہت عام ہیں، اور معصومین کی تصویریں یہاں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، لبنان میں بھی ہیں، بنتی ہیں. منسوب ہو جائے یہ قطع نظر اس کے کہ وہ حقیقت ہے کہ نسبت ہے، لیکن منسوب ہو جائے تو اس کا احترام واجب ہے. یہ بالکل صاف بات ہے. نسبت ہو جائے تو احترام واجب ہے. پیغمبر کی تصویر کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تصویر، ایک ہوتی ہے شبیہ. شبیہ میں اور تصویر میں فرق ہے. لوگ عام طور پر علی اکبر کو تصویر رسول کہتے ہیں. علی اکبر تصویر رسول نہیں ہے، شبیہ رسول ہے. تصویر کاغذ پہ ہوتی ہے، تصویر صامت ہوتی ہے، شبیہ ناطق ہوتی ہے. شبیہ بولتی ہوئی ہوتی ہے، شبیہ چلتی پھرتی ہوتی ہے. علی اکبر تصویر رسول نہیں ہے، علی اکبر شبیہ رسول ہے. اب جب تصویر کے معاملے میں حکم آ جائے تو شبیہ کا معاملہ تو خود ہی صاف ہو جائے گا. اور حکم یہ ہے کہ پیغمبر جب شام گئے تھے جناب ابو طالب کے ساتھ، تو راہبوں سے جب راستے میں ملاقات ہوئی تو اس زمانے میں راہبوں کے پاس مصور ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے مصور کو بلا کے پیغمبر کی ایک تصویر بنائی تھی. 16 سال کا سن تھا. جو لوگ ایران گئے اور انہوں نے وہاں سے وہ تصویر لی ہے پیغمبر کی 16 سال والی، ان کو یاد آ گیا ہوگا. اور وہ تصویر آج سے کئی برس پہلے ایران میں عام تھی، اب تو بہت کم ہو گئی ہے. وہ تصویر اس تصویر کا عکس ہے جو راہب نے بنائی تھی، جو روم کے کلیسا میں آج بھی موجود ہے. راہب کی بنائی ہوئی اصل تصویر. اس تصویر سے تصویریں بنی تو تصویر سے تصویر بنتی چلی گئی. لیکن تمام اسلامی فقہوں میں عام ہے یہ حکم کہ اگر پیغمبر کی تصویر سامنے آ جائے تو اس کا احترام واجب ہے، اور اگر احترام نہیں کرے گا تو مرتد کہلائے گا، دین سے پھر گیا. یعنی پیغمبر کی تصویر کا احترام اتنا واجب ہے کہ احترام نہ کرنے پر کفر ہو جاتا ہے. اس فقہ کے مسئلے کو سمجھ لیجئے. احترام نہ کرنے پر کفر ہو جاتا ہے. حسین ابن علی کی حکمت دیکھیے. حسین نے پریکٹیکلی عملاً پیغمبر کی شبیہ کربلا میں لے کر آئے ہیں تاکہ آج دنیا کے سامنے ثابت کر دے جو کلمہ پڑھتے ہوئے سامنے سے آ رہے ہیں، اگر احترام کرے تو سمجھنا کلمہ سچا ہے ورنہ جھوٹا. اگر احترام کرے تو سمجھنا کہ کلمہ سچا ہے ورنہ جھوٹا ہے. اس لیے لائے ہیں ساتھ. اور جس وقت حسین ابن علی نے آخری خطبہ دیا ہے، دیکھیے حسین ابن علی کے مختلف خطبے ہیں کربلا میں، ہر خطبے کا مقصد الگ الگ ہے. آخری خطبہ اس لحاظ سے جو کربلا میں عاشور کا صبح کا خطبہ ہے کہ وہ اپنے پیغام کے اعتبار سے آخری ہے، ورنہ اس کے اور بھی خطبے اس کے بعد دیے گئے ہیں. وہ خطبہ حسین نے گھوڑے پہ نہیں ناقے پہ سوار ہو کے دیا ہے. اور عرب کا پرانا دستور تھا کہ گھوڑے پہ آدمی اگر میدان میں خطبہ دے تو لڑنا چاہتا ہے، ناقے پہ خطبہ دے تو امن چاہتا ہے. حسین نے عملاً ناقے پہ خطبہ دے کے بتایا کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں قیام امن کے لیے آیا ہوں. لیکن اس کے بعد بھی لڑائی ہوئی. جس وقت حسین خطبہ دے رہے تھے تو علی اکبر پہلو میں کھڑے تھے. پہلو میں علی اکبر کھڑے تھے کہ دیکھ لو کہ میں امن کے لیے آیا ہوں، قیام امن کے لیے. تو میرے ساتھ عملی ثبوت موجود ہے
یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ نہ سمجھنا، یہ رسول کھڑے ہیں۔ آج شباہت کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ بتا دے کہ رسول کھڑے ہیں، اور اس رسول کی تصویر کا اثر کیا ہوگا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ وقت دیں گے آپ؟ صلوات بھیجیے محمد۔ سب مل کے بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ آج پیغمبر میرے ساتھ ہیں، یہ جو پیغمبر میرے ساتھ ہیں اس کو سمجھ لینا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ دیکھیے تاریخ میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک کا ذکر اس حوالے سے نہیں ہوتا لیکن ایک کا بہت ہوتا ہے کہ دل پلٹے انقلاب ہوا تو اس میں نام آتا ہے ہر کا، کہ ہر منقلب ہو گیا، پلٹ کے آ گیا۔ لیکن دو چار باتیں ایسی ہیں جو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ ہر فوج یزید میں تھا، لیکن ہر کے بارے میں کچھ باتیں بالکل لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ ہر آل محمد کے منکروں میں نہیں ہے، معتقدین میں ہے۔ ہر کے اجداد، ہر کے باپ، اس لیے کہ ہر امام حسین کی دعا سے پیدا ہوا تھا، تو ہر کے ماں باپ امام حسین کے معتقدین میں سے ہیں، منکروں میں سے نہیں تھے، اہل بیت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر کے بزرگوں نے کبھی اہل بیت کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آج فوج میں جو آیا ہے تو اسے یقین نہیں تھا کہ لڑائی ہوگی، وہ تو جب یقین آ گیا تو نکل آیا۔ فوج میں تو اس لیے تھا کہ ظاہر ہے کہ آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پر، آپ حکومت کے نوکر ہیں، وہ معاملہ اپنی جگہ پر، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ نوکری میرے عقیدے کو کھا رہی ہے تو اس نے نوکری چھوڑ دی، عقیدہ بچا لیا۔ لیکن ہر سے زیادہ اہم کردار کربلا میں زہیر قین کا ہے۔ لفظ انقلاب اگر کسی پہ ثابت آتا ہے تو وہ زہیر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زہیر نے صفین و جمل و نہروان میں علی کا ساتھ نہیں دیا، اور اس پر ترہ یہ کہ زہیر بوڑھے صحابی ہیں رسول کے، 120 برس کی عمر ہے۔ زہیر نے علی کے مخالفوں کا ساتھ دیا تھا ہمیشہ، زہیر علی کے کیمپ کے آدمی نہیں تھے۔ ہر حسین کا سامنا کرنے سے بچتا نہیں تھا، زہیر حسین کا سامنا کرنے سے بچتے تھے۔ میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، زہیر حسین کا سامنا اس لیے مکے سے جب چلے ہیں تو خیمہ اتنی دور رکھتے تھے کہ کہیں حسین سے سامنا نہ ہو جائے۔ یہ جانتے تھے کہ نبی کا نواسا، لیکن نہ معتقدین میں ہے، نہ ساتھ دینے والوں میں ہے، نہ کیمپ کے آدمی ہیں۔ انقلاب تو سارا زہیر کا ہے، ہر کا کیا انقلاب ہے؟ اور اس انقلاب کا سارا کریڈٹ حسین کے اس جوان بیٹے کو جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ حسین نے ایک منزل پر خیمہ ذرا قریب ہو گیا، جگہ کم تھی، خیمے قریب تھے۔ حسین نے علی اکبر سے کہا جاؤ خیمے میں، اور ہر کے پاس جا کے کہنا کہ بابا نے بلایا ہے۔ ایک بار زہیر کے پاس جا کے کہنا کہ بابا نے بلایا ہے۔ ایک بار جیسے ہی پہنچے سلام کیا، زہیر باہر نکلے تو علی اکبر کا چہرہ دیکھا، علی اکبر کو نہیں دیکھا، رسول کو دیکھ کے پلٹ گئے۔ یہ انقلاب قلب زہیر رسول کو دیکھ کے ہوا۔ اس جملے کا لطف ابھی آپ کو اس طرح نہیں آئے گا۔ میں مدینے کا ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک شخص جس نے رسول کا زمانہ نہیں دیکھا، رسول کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہے، وہ حسین کے پاس آیا اور کہنے لگا اے مولا، میں نے آج آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا، ان سے باتیں کی ہیں کہ تو نے میرے نانا کو خواب میں دیکھا؟ کہاں اتنا قریب ہو کے گفتگو کی ہے کہ میں سراپا پہچانتا ہوں، جبکہ میں نے زندگی میں آپ کے نانا کو نہیں دیکھا، میں ان کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہوں۔ ایک بار غلام سے کہا ذرا حجرے سے علی اکبر کو بلاؤ۔ علی اکبر باہر آئے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔
میرے عزیزو یہ شباہت تامہ ہے، اسے شباہت تامہ کہتے ہیں۔ ایک پہلو اور سن لیجئے، پڑھنے کے لیے تو علی اکبر کی فضیلتوں میں بہت کچھ ہے، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، لیکن ایک ایسی منزل ہے، جناب زکریہ بیٹا ہے نا علی اکبر، جناب زکریہ دعا کر رہے ہیں اور قرآن اس دعا کو نقل کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ رب حبلی من لدن کا ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، پروردگار مجھے ایک بیٹا دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ یہاں پر حضرت زکریہ نے دعا میں یہ نہیں کہا کہ ولد، لفظ ولد نہیں استعمال کیا، رب حبلی من لدن کا ولدہ نہیں ہے، رب حبلی من لدن کا ولیہ، نہ ابن ہے نہ ولد ہے، بیٹے کے لیے استعمال ہونے والے لفظ نہیں ہے، ولی کا لفظ ہے۔ اور تمام مفسرین اور ائمہ کی تفسیریں اس پہ متفق ہیں کہ یہ بیٹا مراد ہے، اور دیا اللہ نے اس کے بعد بیٹا، تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد بیٹا تھا۔ شاید اسی لیے بیٹوں کے لیے، چونکہ زکریا نے لفظ ولی استعمال کیا بیٹے کے لیے، تبھی بیٹے کو لوگ ولی عہد کہنے لگے، حالانکہ ہر گھر میں بادشاہت نہیں ہوتی، ولی عہد تو صرف بادشاہ کا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک اپنے بیٹے کو ولی عہد کہتا ہے، اس لیے کہ اس تک وصیتیں اور میراث منتقل ہوتی ہے۔ لیکن جہاں بادشاہت ہوتی ہے وہاں بھی دو طرح کی ولی عہدی ہوتی ہے، ایک نہیں ہوتی، اور میں آپ کو علی اکبر کی ولی عہدی بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ جو دو ولی عہدیاں ہیں، بادشاہ کے ہاں ولی عہد کو پہچانا، کہ اب آپ ظاہر ہے کہ نہ میں درباروں کے دور میں پیدا ہوا ہوں نہ آپ درباروں کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، دربارداریوں کے زمانے ختم ہو چکے، لیکن کہیں دیکھا ہوگا، دربار تاریخ میں سنا ہوگا، بادشاہ کے دربار میں سب سے قریب کس کی کرسی ہوتی ہے؟ وزیر اعظم کی نہیں، ولی عہد کی۔ جو سب سے قریب ہوتا ہے مسند کے، وہی ولی عہد ہوتا ہے، یعنی جہاں بادشاہ کی مسند بچھائی جائے گی اس کے پہلو میں جو مسند بچھے گی وہ ولی عہد کی ہوگی۔ حسین ابن علی نے اپنی ولی عہدی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اس لیے کہ حسین کے پاس دو عہدے بڑے تھے، ایک امامت ایک شہادت۔ توجہ کیجئے گا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ ایک امامت ایک شہادت۔ امامت کی ولی عہدی ایک بیٹے کو دی، شہادت کی ولی عہدی ایک بیٹے کو دی۔ امامت کی ولی عہدی اسے دی جس کو بعد میں زندہ رہنا تھا، وہ تھے زین العابدین۔ شہادت کی ولی عہدی علی اکبر کو ملی، تبھی تو علی اکبر سب سے قریب ہے قبر میں۔ قبر علی اکبر زین العابدین نے جو بنائی ہے، تو میں نے لفظ قبر مجبوری میں استعمال کیا ہے۔ آج حسین کا دربار لگا ہوا ہے، وہ مسند حسین ہے، یہ مسند علی اکبر ہے، اور یہ شہادت کی ولی عہدی ہے جو علی اکبر نے پائی ہے۔ کیا کہنے ایسے ولی عہد کو، سبحان اللہ، کہ جو رسول کی شبیہ ہے اور ناز سارا گھر ناز کرتا ہے۔ فضائل مصائب تو میں علی اکبر کے کل پڑھ چکا، آج تو مجھے کچھ آگے کی منزلیں بیان کرنی ہے۔ شب اربعین ہے، سارا گھر ناز کرتا ہے علی اکبر پر، اور ناز بھی ایسا کہ ٹھیک ہے، ابھی کہہ رہا تھا ستواں میں کہ بنی ہاشم کے گھرانے کی ہر بیوی جس شخصیت پر اپنی پردے کے لیے اعتماد کرتی ہے وہ ہے عباس، لیکن منزلت علی اکبر بھی کم نہیں ہے، اور اس کی تفصیل اب کل سنیے گا انشاءاللہ بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد کے بنی ہاشم کے سارے جوانوں کو تلوار چلانا عباس نے سکھائی ہے۔ علی اکبر سے لے کے اون و محمد تک سب عباس کے شاگرد ہیں، اور معصوم ظاہر ہے کہ زیارت وارثہ میں سلام کیا گیا ہے، یہ جملہ نہ کہوں تو تقریر ناقص رہ جائے گی۔ علی اکبر کی زیارت کا جو حصہ ہے
اس میں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتن قتلت کا۔ لعنت کے جملے یہاں دہرائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شہادت علی اکبر کی خبر بذریعہ صدائے علی اکبر حسین کو ملی تو حسین نے یہ واحد موقع ہے کہ کسی کے قاتل کو بد دعا دی ہے۔ کربلا میں یہ واحد موقع ہے کہ حسین نے کسی کے قاتل کو بد دعا دی ہے، اور جملہ یہ کہا خدا تیری نسل کو قطع کرے، جس طرح تو نے رسول کی شبیہ کو قتل کیا۔ عزیزو، خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ انصاف سے بتائیے گا، جہاں ایسے محبت کرنے والے ہوں، جہاں ایسے چاہنے والے ہوں، یہ لوگ شام غریبہ کے بعد زینب کو کتنا یاد آئے ہوں گے۔ اللہ آپ کی آنکھوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ اور پھر کربلا میں سب سے بڑا غم تو یہ تھا کہ ایک مثال قرآن میں ایک بی بی کی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی ماں سے ہم نے موسیٰ کو جدا کیا تو ان کے کلیجے کو نہ تھام لیتے تو دل پھٹ جاتا۔ اور دوسری مثال ہاجرہ کی ہے کہ صرف بیٹے کے گلے پہ نشان دیکھا تھا تو ہاجرہ روتے روتے کہ ارے اگر قتل ہو جاتا تو کیا ہوتا، اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا۔ اللہ رے ان ماؤں کا صبر کہ جنہوں نے صرف لاشیں آتے نہیں دیکھے بلکہ 11 محرم کو سر کٹتے بھی دیکھے۔ ایک سال قید خانے میں کس قیامت سے گزرا ہوگا، اس کا اندازہ 1400 سال کے بعد ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب سکینہ بی بی نے شہادت پائی اور شام کی عورتوں نے جا کے اپنے مردوں سے کہا کہ اب کھانا نہیں پکے گا، کب یہ قیدی رہا کیے جائیں گے، تو مردوں نے یزید کا دارالامارہ گھیر لیا اور کہا ان قیدیوں کو رہا کرو، بہت دن ہو گئے۔ جب دارالامارہ گھرا دیکھا تو یزید نے فیصلہ کیا، بغاوت کے آثار بلند ہو چکے تھے، ایک بار پیغامبر کو بھیجا اور سید الساجدین کو بلوایا۔ آپ کا بیمار امام آیا تو اٹھ کر استقبال کیا اور مسند پہ بٹھایا، اور اس کے بعد کہتا ہے اے علی ابن الحسین، ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ امام نے سر جھکا کے سنا اور حکم دیا تو کچھ غلام آئے جن کے ہاتھوں میں کشتیاں تھیں، تشت تھے اور اس میں زر و جواہر تھے، اور کہا اے علی ابن الحسین یہ قبول کر لو۔ امام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے باپ کا خوبہا ہے، یہ تمہارے باپ کا خوبہا ہے۔ تو ایک بار زین العابدین نے کہا یزید یہ خوبہا دینا ہو تو محشر میں رسول کو دینا، یہ خوبہا میدان حشر میں رسول کو دینا۔ یہ کہہ کر آپ کا بیمار امام اٹھا، کہا بیٹھ جاؤ علی ابن الحسین۔ حداد بلوایا گیا، لوہار آیا، جب لوہار آیا تو حکم دیا کہ یہ طوق کاٹ دو، یہ زنجیریں کاٹ دو۔ 1 سال کے بعد طوق کٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ حداد طوق کو کاٹ کے چیخیں مار مار کے رونے لگا۔ سر کو پیٹتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہہ رہے میں کیا کروں، اس بیمار کا گردن کا گوشت گل چکا۔
ہڈیاں نظر آ رہی ہے، لہو گردن سے جاری ہے۔ یہ عالم آپ کے امام کا ہو چکا تھا کہ علی ابن الحسین ہم نے تمہیں آزاد کیا، عزیزو یہ 40 کی شب ہے اور اب ظاہر محرم آخر ہونے والا ہے، اور یہ رات تو خاص طور پر ایک مظلوم ماں ہر عزا خانے میں جس کی صدا آ رہی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا، ہے کوئی میرے لال میں گریہ کرنے والا۔ عزیزو مقتل کہتا ہے کہ علی ابن الحسین ہم نے تمہیں آزاد کیا، مدینے جاؤ گے کہ یہاں رہو گے کہ ہم اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتائیں گے۔ ایک بار آئے گا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کیا، مدینے جائیں گی کہ یہاں رکیں گی، تو کہا اے سید سجاد میں اپنے بھائی کو رو نہ سکی، اے سید سجاد میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، یزید سے کہہ دو ایک گھر خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر سکیں، اور اے سید سجاد یزید سے یہ بھی کہہ دو کہ ہمارے شہیدوں کے سر بھیج دے اور لوٹے ہوئے تبرکات بھیج دے۔ کہتے گھر خالی کرایا گیا، شہیدوں کے سر آئے، لوٹے ہوئے تبرکات آئے، جب شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے تو ایک ایک بی بی آگے بڑھی، جب علی اکبر کا سر آیا تو ام لیلہ آگے بڑھی، آغوش میں علی اکبر کا سر لیا، واہ علی اکبرہ۔ جب قاسم کا سر آیا تو ام بروہ آگے بڑھی، قاسم کے سر کو آغوش میں لیا، واہ قاسمہ۔ عباس کا سر آیا تو زوجہ عباس آگے بڑھی، کہتے ہیں کہ ایک سر آتا گیا۔ مقتل کہتا جب حسین کا سر آیا تو بیویوں نے بال کھول کے ماتم کیا، واہ محمدہ واہ علیہ۔ ایسے میں شام کی عورتوں نے دیکھا 2 ننھے ننھے سر ہیں جن پر رونے والا کوئی، ننھے سر ہے جن پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک بار کا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ ایک بار زینب نے کہا ایسا نہ کہو، ارے بھائی کا ماتم کرے کہ اپنے بچوں کا ماتم کرے۔ عزیزو ایسے میں ایک بار جب ماتم ہو چکا، 3 دن بروایت 7 دن ماتم ہوا، زینب نے جب لٹے ہوئے تبرکات آئے تو اپنے سارے تبرکات ہٹا کر ایک جلی ہوئی مسند نکالی، دیوار کے ساتھ بچھائی، بھتیجے کے پاس آئی، کہنے لگی بیٹا اس مسند پہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ زین العابدین آ کے بیٹھ گئے، لیکن پھوپھی سے پوچھا کہ پھوپھی کیا بات ہے، یہ مسند کیوں بچھوائی ہے؟ کہا بیٹا یہ تمہارے دادا کی مسند ہے، دیکھو بیٹا جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس بیٹے کو تعزیت دی جاتی ہے، جب حسین مارے گئے تو تمہارے گلے میں توق تھا، میرے ہاتھ پشتے گردن سے بندھے تھے۔ اے سید سجاد اپنے بابا کا پرسہ قبول کرو۔ پھوپھی بھتیجے نے ماتم کیا، مقتل کہتا خوب ماتم ہوا۔ ایک بار ہماریاں آئیں، جب سواریاں چلنے لگی تو زینب نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو دیکھا ہماریوں پہ زرق برق رنگین پردے پڑے ہیں۔ ایک بار کہا سید الساجدین یزید سے کہہ دو بھائی کی ماتمدار بہن ہے، بھائی کی سوگوار بہن ہے، ان ہماریوں میں نہیں جائے گی، کالے پردے ڈلوا کے بھیجے۔ اب جو کالے پردے ڈل کے ہماریاں آئیں تو زینب نے ایک ایک کو سوار کیا، سہارا دے کے سید الساجدین نے اور زینب نے سوار کرایا۔ جب سب کو سوار کر لیا تو ایک بار ادھر ادھر دیکھا کہ سید الساجدین تمہاری ماں ام رباب نظر نہیں آتی، تمہاری ماں ام رباب نظر نہیں آتی۔ کہ چلیے پھوپھی اماں کو دیکھے، اب جو آئے تو قید خانے میں سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی ام رباب۔ بیٹا سکینہ ماں وطن جا رہی ہے، قافلہ جا رہا ہے، بی بی زینب نے شانہ ہلایا، اٹھو بھابی مدینے نہ چلو گی؟ کہا اے شہزادی کیا کروں مدینے جا کے؟
ارے میری سکینہ کا کربلا تو چلو، علی اصغر سے ملنا ہے۔ ایک بار ماں اٹھ کھڑی ہوئی کہ سکینہ ماں جا رہی ہے۔ زینب نے ام رباب کو سوار کیا۔ عزیزو یہ شب چہلم ہے، میرے دو چار جملے سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار سب کو سوار کر کے خود سوار ہوئی، پردہ ہٹایا تو شام کی عورتوں کا مجمع تھا۔ کہنے لگی اے شام والیو دیکھو، ہم اپنی ایک امانت اس قید خانے میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ میری بچی اندھیرے سے بہت گھبراتی تھی، اگر کاروبار دنیا سے فرصت ملے تو ایک چراغ میری سکینہ کی تربت پہ جلا دینا۔ اور یہ کہہ کے مڑی اور سکینہ کی قبر کی طرف مڑ کے آواز دی، سکینہ گھبرانا نہ بیٹا، پھوپھی بہت جلدی واپس آئے گی۔ اللہ تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ کہتے قافلہ کربلا پہنچ رہا ہے، آج شب 40 ہے۔ قبر حسین کا پہلا زائر جابر فرات میں غسل کر کے ایک بار جو باہر آئے، لباس تبدیل کر کے، نابینا تھے، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ غلام نے جوتیاں آگے بڑھائیں، جیسے ہی جوتیاں بڑھائیں تو کہا آقا جوتی پہن لو، تو ڈانٹ کے کہا ہٹا دے ان جوتیوں کو۔ ارے جانتا نہیں ہے یہ کربلا کی زمین ہے، جانے فاطمہ کا لہو کہاں کہاں گرا ہے۔ عزیزوں اس کے بعد جملہ سن سکو گے؟ جنہوں کو منظر یاد ہے، جو ہر سال دیکھتے ہیں کہ عراقی کیسے جاتے ہیں، وہ جابر کے اتباع میں جاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ پھر جابر اس طرح سے قبر حسین پہ پہنچے جیسے حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے تھے، گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کے، کونیوں کو رگڑتے ہوئے قبر سے لپٹ گیا، آواز دی حسین۔ جابر آیا ہے، بچپن کا دوست، کوئی جواب نہ آیا۔ کب میں پکارتا تھا جواب دیتے تھے، آج کیوں نہیں جواب دیتے؟ ایک بار قبر ہلی، آواز آئی جابر ہٹ جا، بھائی سے بچھڑی ہوئی بہن آ رہی ہے۔ بھائی سے بچھڑی ہوئی بہن آ رہی ہے۔ ایک بار جابر درخت کی اوٹ میں ہو گئے، اماریاں آ کے رکی۔ کہتے اماریوں کو، ناخوں کو بٹھایا جاتا تھا، پھر لوگ اترتے تھے، لیکن یہ جو ناخہ آیا اور قبر حسین کے قریب تو زینب نے اپنے آپ کو اماری سے گرا لیا، قبر سے لپٹ کے آواز دی، بھیا دو امانتیں دی تھی، ایک سید الساجدین جسے لے آئی سکینہ شام کے۔ شاہ کا